اب ایک ہے رب کی رضا کے لیے جو بندہ سچے دل سے شہادت طلب کرے، یعنی کہ شہادت کی دعا کرتا رہے، اس پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے شہادت طلب کرے اسے شہادت عطا کر دی جائے گی، اگرچہ وہ بظاہر اسے نہ پا سکے گا۔ یعنی کہ اگر کسی کو جہاد میں جانے کا موقع نہ بھی ملے لیکن سچے دل سے رب کی راہ میں دعا کرتا رہے، رب ذوالجلال پھر اسے شہادت کا مقام و مرتبہ بغیر جہاد کرنے کے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس لحاظ سے آگے احادیث شریف کے اندر اس بات کی طرف ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اشارہ کیا، اور ان میں سے مختلف چیزوں کا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اونٹنی کو 2 مرتبہ دونے کے درمیان تک، یعنی کہ جتنی دیر انسان ایک جانور اور جانور کا جو ذکر کیا، اونٹنی کا ذکر کیا، کہ میں نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ اتنی دیر تک کہ جتنی دیر میں ایک اونٹنی کو انسان نہا لیتا ہے 2 مرتبہ نہلاتا ہے، اتنے وقت اگر وہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے جہاد کرے، اس کے لیے رب ذوالجلال نے جنت کو اس پر واجب کر دیا ہے۔ یعنی کہ اتنا تھوڑا سا وقت اگر مثال کے طور پر دیکھ لیا جائے 10 سے 15 منٹ، 15 سے یا 20 منٹ لگ جائیں گے کہ ایک اونٹنی کو نہلاتے ہوئے سرکار فرماتے کہ جس بندے کو اتنا وقت ملا کہ اس نے صرف جہاد کیا ہے، کسی یہودی کو، کسی نصرانی کو واصل جہنم نہیں کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا صرف جہاد کے لیے گیا ہے، جہاد کے اندر اتنا وقت گزار دیا ہے، کسی کو مارا نہیں، رب ذوالجلال اس پر بھی اس قدر کرم نوازی فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور پھر آگے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اور جس نے رب ذوالجلال سے سچے دل سے شہادت کا سوال کیا، یعنی کہ رب ذوالجلال کے بارگاہ میں شہید ہونے کے لیے دعا کرتا رہا، پھر وہ مر گیا یا پھر اسے قتل کر دیا گیا، 2 ہی صورتیں آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی۔ یا تو وہ بندہ جو شہادت کے لیے دعا کرتا رہا، اگر اسے موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جہاد کرنے کا موقع نہیں ملتا اور نہ ہی جہاد کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو سکا، اور گھر میں ہی اسے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسی مرض کی وجہ سے یا پھر کچھ ایسا معاملہ بنا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن وہ بندہ سوال کرنے والا تھا شہادت کے لحاظ سے، اور شہادت کا جو سوال کرتا تھا وہ کوئی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ رب ذوالجلال سے اجر و ثواب پانے کے لیے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں سوال کر رہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ مر گیا یا پھر اس بندے کو کسی نے قتل کر دیا، یعنی کہ جہاد کرنے کا موقع پھر بھی نہ ملا، جہاد کرنے سے پہلے ہی اسے کسی نے مار دیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس دنیا فانی کو چھوڑ گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا ایسے دونوں بندے کہ جو اس دنیا سے چلے جائیں، اسے کسی بیماری کی وجہ سے موت واقع ہو گئی یا پھر اسے کسی نے قتل کر ڈالا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہے وہ سچے دل سے شہادت کا سوال کرنے والے، رب ذوالجلال ان کے سوال کو بھی رائگاں نہیں جانے دے گا بلکہ ان کے سچے دل سے سوال کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال ان کو شہید کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو سامنے کرام سچے دل سے رب کی بارگاہ میں شہادت کے لیے سوال کرنا،
اس پر بھی رب ذو الجلال اس بندے پر یہ کرم نوازی فرماتا ہے کہ ابھی وہ میدان جہاد کے اندر گیا نہیں، بلکہ ارادہ ہے، سچا ارادہ ہے، پختہ ارادہ ہے اور تمنا بھی کرتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا سچے دل سے سوال کرنے والا تھا، لیکن اسے جہاد کرنے کا موقع نہ ملا، جہاد کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے روانہ نہ ہو سکا، کسی بیماری کی وجہ سے یا پھر اسے کسی نے قتل کر دیا، تو اس بندے کو بھی رب ذو الجلال اس کے سچے سوال کرنے کی وجہ سے شہید کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔